القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. البحث الرابع فی القیاس. چوتھی بحث قیاس کے بیان میں. اصول شرع میں جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے چوتھی اور آخری چیز ہے قیاس. چنانچہ اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں اور اسی پر یہ ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی. اور اگلی جو ہم کتاب پڑھیں گے اصول الشاشی، اس کے اندر بھی تفصیل سے انہی 4 اصول کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے قیاس کے لغوی تعریف بیان کریں گے، اس کے بعد اصول شرع میں قیاس کسے کہتے ہیں اس کو بیان کریں گے. تو کہہ رہے ہیں القیاس فی اللغۃ التقدیر. لغت میں قیاس کے معنی آتے ہیں اندازہ کرنا. اب اس کو عربی محاورے سے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، اہل عرب کہتے ہیں قس النعل بالنعال، چپل کو چپل پر قیاس کر. تو جب اہل عرب یہ بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے قدرہ بہ وجعلہ نظیر الآخر، یعنی ایک چپل کا دوسرے چپل سے اندازہ کر اور ایک چپل کو دوسرے کی نظیر بنا، دوسرے جیسا بنا. تو اس معلوم ہوا کہ لغت کے اندر قیاس کہتے ہیں اندازہ کرنے کو. واصطلاحاً هو تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت، اور اصول شرع کی اصطلاح میں حکم اور علت میں اصل کے ساتھ فرع کے اندازہ کرنے کو قیاس کہا جاتا ہے. یعنی قیاس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو علت اصل میں ہے وہ فرع کے اندر پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے. اگر وہ علت فرع کے اندر بھی پائی جا رہی ہے تو پھر اس کے حکم کو فرع کے اندر بھی منتقل کر دیا جائے گا. قیاس کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے حکم ہو حجت نقلا وعقلا. قیاس یہ حجت شرعی ہے اور اس کا ثبوت دلیل نقلی سے بھی ہے اور دلیل عقلی سے بھی ہے. وَأَنَّهُ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ لَا مُثْبِتٌ. اور قیاس کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قیاس حکم کو ظاہر کرتا ہے، لا مثبتن کوئی نیا حکم ثابت نہیں کرتا ہے. یعنی ایک حکم تھا، اس کو ہم نے کتاب اللہ کے اندر تلاش کیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تلاش کیا، اجماع امت کے اندر تلاش کیا، وہ حکم ہمیں کہیں نہیں ملا. تو وہ حکم پہلے سے ثابت تھا لیکن ہم اس کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے. اب جب ہم نے قیاس کیا اور علت کو اصل کے اندر تلاش کر کے اسی علت کو فرع کے اندر منتقل کیا تو ہمیں وہ حکم معلوم ہو گیا. تو جو حکم ثابت ہوا، حکم معلوم ہوا، وہ ازسرے نو ثابت نہیں ہوا بلکہ پہلے ہی سے وہ ثابت تھا، بس یہ کہ قیاس سے ہم نے اس کو معلوم کر لیا. تو قیاس یہ مظہر ہوتا ہے کوئی نیا حکم ثابت کرنا. شروط صحت القیاس. قیاس کے صحیح ہونے کی شرائط. تو نیچے نے 5 شرطیں بیان کی ہیں اور ان شرطوں کے ساتھ ہی اگر قیاس کیا جائے تو قیاس قابل قبول ہوگا اور نہ قیاس درست نہیں ہوگا. کہنا والی صحت القیاس 5 شروط. قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ لا یکون القیاس فی مقابلۃ النص، نص کے مقابلے میں قیاس نہ کیا جائے. كقوله قذف المحصنة في الصلاة لا ينتقض به الوضوء. جیسے اگر کوئی کہے کہ نماز میں پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اس سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. فَكَيْفَ يَنْتَقِضُ بِالْقَهْقَهَةِ، پھر قہقہہ سے وضو کیسے ٹوٹے گا؟ تو یہ قیاس ہے اور اس کی وجہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَدُونَهُ فِي الْإِثْمِ، جو قہقہہ ہے، نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا ہے، یہ گناہ میں کم تر ہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے.
تو یہ اس مسئلے کو ہم سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ انفرادی طور پر اور کہاں مار کر ہنس دے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ نص سے ثابت ہے. چنانچہ طبرانی میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے. اس دوران ایک آدمی آیا جس کے آنکھ کے اندر کمی تھی اور مسجد کے اندر ایک گڈھا تھا. اب چونکہ ان کے آنکھ کے اندر کچھ کمی تھی، صحیح سے نہیں دیکھ پا رہے تھے، تو وہ اچانک سے گڈھے کے اندر گر پڑے. اب اس منظر کو دیکھ کر کچھ صحابہ قہقہ مار کر ہنس پڑے نماز میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو قہقہ مار کر ہنسا ہے وہ وضو بھی لوٹائے اور نماز بھی لوٹائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اگر قہقہ مار کر آدمی ہنس دے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ حکم جو ہے نص شرعی سے ثابت ہے، لہذا اس مسئلے میں قیاس نہیں کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر ایک مجتہد ہے کوئی، انہوں نے قیاس کیا کہ اگر نماز میں کوئی آدمی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، یعنی زنا کرے کہ فلاں عورت زانی ہے، نماز کے اندر اس نے تہمت لگائی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو نماز میں قہقہ مار کر ہنسنے سے وضو کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اس لیے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ بڑا گناہ ہے، اور قہقہ مار کر ہنسنا یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے. تو یہ قیاس جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس جو ہے نص کے مقابلے میں ہے. اسی کا جواب دے رہے ہیں. قلنا، اگر کوئی اس طرح کا اجتہاد کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ھذا قیاس فی مقابلۃ النص، یہ جو قیاس ہے قابل قبول نہیں، اس لیے کہ نص کے مقابلے میں ہے. وہ حدیث الاعرابی الذی فی عینہ سون، اور قہقہ مار کر ہنسنے سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ نص سے ثابت ہے، اور وہ حدیث ہے جس میں اس دیہاتی کا واقعہ مذکور ہے جس کی نگاہ میں کمزوری تھی. چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں. دوسری شرط ہے کہ لا يتغیر به حکم من احکام النص، قیاس کے ذریعے سے، قیاس کی وجہ سے نص کے احکام میں سے کسی حکم میں تبدیلی نہیں ہوگی. قوله، جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ النیۃ شرط فی الوضوء، کہ وضو میں نیت ضروری ہے، فرض ہے. کما فی التیمم، جیسا کہ نیت تیمم کے اندر ضروری ہے، فرض ہے. تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزد، یعنی فرض نہیں ہے. وضو میں 4 ہی فرض ہیں، اس کے برخلاف تیمم کے اندر نیت ضروری ہے. اچھا، وضو میں نیت فرض کیوں نہیں ہے، ضروری کیوں نہیں ہے؟ اس کی یہ ہے کہ جو آیت وضو ہے اس میں یعنی مطلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الآیہ. تو اس میں جو ہے آیت یہ مطلق ہے. اب اگر اس میں ہم جو نیت کی شرط لگا دیں گے تو یہ مطلق کو مقید کرنا ہوگا، اور یہ درست نہیں ہے. اور تیمم کے اندر جو نیت ضروری ہے وہ منصوص ہے. تو اگر یہ کہے قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح تیمم کے اندر نیت ضروری ہے اسی طرح وضو کے اندر بھی نیت ضروری ہونی چاہیے، تو قیاس فاسد ہے، قابل قبول نہیں ہے. کہ قلنا هذا يوجب تغییر حکم آیت الوضوء من اطلاق الى التقیید. تو ہم کہیں گے کہ اگر اس قیاس کو قبول کیا جائے گا تو اس قیاس کے ذریعے نیت کی شرط کے ساتھ جو یعنی مقید کیا جائے گا تو وہ مقید کرنا لازم آئے گا مطلق کو، جو کہ درست نہیں ہے. قلنا، ہم کہیں گے هذا يوجب تغییر حکم آیت الوضوء من الاطلاق الى التقیید. ہم کہیں گے کہ اس طرح قیاس اگر کیا جائے تو یہ ثابت کرے گا وضو کی آیت کے حکم کے بدلنے کو مطلق سے مقید کی طرف. تیسری شرط ہے کہ لا یکون حکم الاصل مما لا يعقل معناه. جو قیاس کے اندر دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی موٹے طور پر ہم کہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اصل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں.
دیکھیے قیاس کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقیس جسے اصل کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مقیس۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ جو اصل ہے مقیس علیہ ہے تو اس کا حکم ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ نہ سمجھی جاتی ہو، یعنی خلاف عقل نہ ہو۔ کہنے کہ لا یکن حکم الاصل مما لا یعقل معناه، جو اصل ہے مقیس علیہ ہے اس کا حکم ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ نہ سمجھ جاتی ہو، یعنی وہ خلاف عقل نہ ہو۔ فلا یقاس على جواز التوضؤ فلا یقاس على جواز التوضؤ بنبیذ التمر غیره من الانبذة، کہہ رہے ہیں کہ لہذا کھجور کی نبیذ سے وضو جائز ہے، اس پر دوسری نبیذوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لأن الحکم فی الاصل لم يعقل معناه، اس لیے کہ جو اصل کے اندر حکم ہے، مقیس علیہ کے اندر جو حکم ہے وہ خلاف قیاس ہے، خلاف عقل ہے۔ فاستحال تعدیته الى الفرع، لہذا اس کو فرع یعنی مقیس کی طرف کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو نبیذ تمر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ جو نبیذ تمر ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اچھا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی عقل کے اندر، خلاف قیاس ہے، خلاف عقل ہے، اس لیے کہ وضو جائز ہے تو پانی سے جائز ہے۔ اب چاہے آسمان کے پانی ہو، کنویں کے پانی ہو، چشمے کے پانی ہو، نبیذ تمر تو پانی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نص سے ثابت ہے، ایک حدیث میں آیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں ذکر ملتا ہے نبیذ تمر سے وضو کرنے کا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی وضو کرنا جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، لیکن یہ خلاف قیاس ہے، خلاف عقل ہے۔ تو جب اصل یعنی نبیذ تمر سے وضو کرنا ایک خلاف قیاس ہے تو اس پر فرع یعنی دیگر چیزوں کے نبیذ کے، جیسے کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر امرود کا گھول کا نبیذ بنا لیا، آم کا ہم نے جو جوس نبیذ کی طرح بنا لیا تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اصل جو ہے وہ خلاف قیاس۔ چوتھی شرط ہے کہ یکون القیاس لاثبات حکم شرعی لا لمعنی لغوی، قیاس جو ہوگا وہ کسی حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے ہوگا، کسی معنی لغوی کو ثابت کرنے کے لیے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کقولہ، جیسے کہ اگر کوئی قیاس کرے کہ المطبوخ المنصف خمر، کہ اگر انگور کو پکا کر آدھا کر لیا جائے تو وہ بھی شراب ہے، خمر ہے، لأنہ یخامر العقل، اس لیے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو دیکھیے جو اصل خمر ہوتا ہے وہ انگور سے بنایا جاتا ہے۔ اچھا اگر ہم نے انگور کو پکایا اور اتنا پکایا کہ وہ جل کر آدھا ہو گیا اور ہم کہیں کہ یہ اس کو خمر کہا جائے گا، خمر کیوں کہا جائے گا؟ لأنہ یخامر العقل، اس لیے اگر اس کو کوئی پی لے تو عقل اس کو یعنی اس کی عقل کو وہ شراب ڈھانپ دیتا ہے نشہ چڑھنے کی وجہ سے، تو یہ قیاس قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس سے تو لغوی معنی ثابت ہو رہا ہے، اس سے حکم شرعی کا ثابت ہو رہا ہے۔ اگر اس سے کوئی حکم شرعی اس طرح قیاس کر کے ثابت کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ حرام ہے یا مکروہ ہے، تو اس طرح کا جو ہے قیاس قابل قبول ہوتا ہے۔ کسی معنی لغوی اس کو ثابت کرنے کے لیے قیاس نہیں کر سکتا ہے۔ قلنا ھذا قیاس فی معنی اللغۃ، ہم نے کہا کہ یہ جو قیاس ہے وہ لغوی معنی کو ثابت کرنے کے لیے، لا فی حکم شرعی، نہ کہ کسی حکم شرعی کے لیے۔ پانچویں آخر شرط ہے کہ لا یکون الفرع منصوصا علیہ، جو فرع ہے وہ منصوص علیہ نہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ قیاس کے اندر جو اصل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اصلاً جو ہے ہم تین چیزیں ہوتی ہیں لیکن موٹے طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصل ہوتا ہے دوسرا فرع ہوتا ہے، ایک مقیس علیہ ہوتا ہے دوسرا مقیس ہوتا ہے۔ تو جو مقیس ہے جس کا دوسرا نام فرع ہے وہ منصوص علیہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو فرع ہے مقیس ہے اس کے متعلق کوئی نص یا اجماع موجود نہ ہو پہلے سے۔ کقولہ اعتاق الرقبۃ الکافر فی کفارۃ الیمین والظہار لا یجوز، جیسے کہ کوئی قیاس کرتے ہوئے کہے کہ کافر غلام کو آزاد کرنا کفارہ یمین اور کفارہ ظہار میں جائز نہیں ہے،
کما فی کفارت قتل خطائی، جیسا کہ قتل خطا کے کفارے کے اندر ہے۔ تو پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو قتل خطا ہے، خطا اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے کفارہ میں یہ ہے کہ یعنی مسلم غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اس میں قید ہے۔ اور جو کفارہ یمین ہے، کفارہ ظہار ہے، اس کے متعلق جو قرآن کریم کے اندر آیت آئی ہے وہ مطلقاً ہے، چاہے آدمی کافر غلام کو آزاد کرے یا مسلم غلام کو آزاد کرے، دونوں جائز ہیں۔ تو اب اگر کوئی قیاس کرے کہ کفارہ یمین اور ظہار کو مقیس بنائے اور جو قتل خطا کفارہ ہے اس کو مقیس علیہ بنائے، اور کہے کہ جس طرح قتل خطا کفارے میں کافر غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح یمین ظہار، کفارہ یمین اور کفارہ ظہار کے کفارے کے طور پر بھی کافر غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں۔ تو یہ قیاس قابل قبول نہیں، اس لیے کہ جو فرع ہے کفارہ یمین اور کفارہ ظہار منصوص ہے۔ كقوله اعتاق رقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار لا يجوز، جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ کافر غلام کو کفارہ یمین اور کفارہ ظہار میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے، کما فی کفارۃ قتل خطا، جیسے کہ قتل خطا کفارہ جائز نہیں ہے، قلنا ہم کہیں گے ھذا قیاس فی فروع منصوص علیہا، کہ یہ جو قیاس ہے ایک ایسے فرع کے سلسلے میں جو منصوص علیہ پہلے سے، فلا یجوز، لہٰذا اس طرح قیاس درست نہیں ہے۔